إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 17 رمضان المبارک 2 ہجری اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی فتح، حق و باطل کا پہلا معرکہ، جب اللہ کریم نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ معرکہ بدر، اس کے ذیلی معاملات اور صورتحال آپ لوگ جانتے ہیں، سن رکھا ہے علماء سے کہ سامنے 1000 کا لشکر تھا، سامان جنگ سے لیس تھے، 70 بڑے بڑے کفار جنگجو موجود تھے، لشکر 1000 تھا، اس طرف مصطفیٰ کریم کے غلام، تعداد 313 ہے، لڑنے کے لیے تلواریں بھی پاس کوئی نہیں، پہننے کو کپڑے بھی پاس نہیں، کسی نے تہمت باندھی ہے، کسی نے فقط کرتا پہنا ہے، کسی نے تہمت باندھی تو کرتا نہیں ہے، لباس جنگی لباس تو دور، عام زندگی کا لباس بھی پاس نہیں۔ دوسری طرف کفار کے پاس ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے جو جنگ کے وقت ضروری ہوتی ہے، ادھر مسلمان فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پہ۔ جب میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ لڑنے کے لیے تمہارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، اسلحہ تمہارے پاس کوئی نہیں، تمہارے پاس دیگر اشیاء اور سواری کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، ہر ایک صحابی نے ببانگ دہل کہا آقا ان کو مان ہوگا اپنے سامان پر، آقا ان کو امید ہوگی اپنے گھوڑوں پر، آقا ان کو امید ہوگی اپنی تلواروں پر، آقا ان کو اپنے سامان ضرب و حرب پہ مان ہوگا، ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ حضور ہم تو آپ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں حضور، یہ تو بلکہ وہ صحابہ اکرام کا وہ جملہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے، اس درجے کا سونے کا پانی بھی نہیں جس درجے کا صحابہ نے جملہ کہا تھا۔ عرض کی آقا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سامان کوئی نہیں، ہمارے پاس لڑنے کے لیے اوزار اور جناب اسلحہ نہیں، حضور یہ تو دنیا کے انسان دشمن ہے نا، آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم تو جنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہ تخت و تیغ پر تکیہ، نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سرکار کے سہارے چل پڑے اور نبی پاک نے بھی دعا کی، یا اللہ یہ جو 313 لے کے جا رہا ہوں، میرے اللہ اگر یہ شہید ہو گئے، اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، اے اللہ اسلام کو فتح عطا فرما۔ پھر آسمان نے یہ منظر دیکھا، زمین نے وہ منظر دیکھا کہ 313 جو خالی ہاتھ جا رہے تھے وہ 1000 کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار کی دعا کا اثر تھا۔ پھر وہ معرکہ ہوا، میں طوالت کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ باقی عنوان پہ بھی گفتگو کرنی ہے، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ معرکہ ہو گیا، اسلام کو اللہ نے فتح دی۔ اب حضرت جبریل سرکار کے پاس حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر قال من افضل المسلمین قال وکذالک من شہد بدر من الملائکہ۔ حضرت جبریل نے عرض کی حضور ایک سوال ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کی آقا یہ جو بدر والے آپ کے غلام ہیں
ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو بدر والے میرے وفادار ساتھی ہیں یہ سارے مسلمانوں سے، یہ سارے مسلموں سے اعلیٰ ہیں۔ عرض کی آقا یہ جو آپ کے غلام بدر والے ہیں آپ ان کو سارے مسلمانوں سے افضل اور اچھا جانتے ہیں۔ آقا جو عرش سے فرشتے بدر میں آپ کی امداد کے لیے، آپ کی تعظیم میں اور آپ کی نصرت میں حاضر ہوئے تھے، عرشوں پر ان فرشتوں کو بھی اسی عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ حضور صرف دنیا میں نہیں، توجہ حضرات، زندہ باد، توجہ حضرات، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ۔ اگلی بات سنیں، سرکار نا اصحاب بدر پہ بڑا ہی راضی تھے، بولیں سبحان اللہ۔ سرکار، میں ابھی آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا ذکر سنتے ہی مصطفیٰ کے غلام مچل جاتے ہیں۔ جب اس ہستی کا ذکر کریں گے تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہرحال حضرات، سرکار حضرت یہ جو اصحاب بدر تھے میرے آقا ان پہ بڑا ہی راضی رہتے تھے، بڑا ہی خوش رہتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو سرکار نے فرما دیا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ اطلاع عطا فرمائی ہے کہ میرا اللہ اہل بدر پہ راضی ہو گیا ہے، اب وہ جب چاہیں جیسے مرضی عمل کرتے رہیں، میرے اللہ نے ان کو بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا، اب وہ جو مرضی کرتے رہیں، رب نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اپنے گھروں میں 17 رمضان شریف کو خصوصی طور پر فاتحہ کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں اصحاب بدر کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بہرحال حضرات، اگلے موضوع کی طرف آئیں۔ اب میں اس ہستی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں القابات کے ساتھ پکارنا چاہوں تو ڈکشنری اور لغت چھوٹی ہے، اس ہستی کا مرتبہ اونچا ہے، الفاظ تھوڑے ہیں، اس ہستی کا مرتبہ اونچا ہے، جس کو حضرت سیدہ فاطمہ کا لخت جگر کہتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ۔ مولا علی کا نور چشم کہتے ہیں، مصطفیٰ کا پہلا بیٹا کہتے ہیں، نواسہ رسول کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں پہلا جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، امام حسن مجتبی کوئی چھوٹی سی ہستی کا نام نہیں، کسی عام شخصیت کا نام نہیں، یہ تو ہماری بے وفائی ہے کہ ہم نے امام حسین کا ذکر تو بڑے ذوق شوق کے ساتھ کیا، لیکن امام حسن کا نام تک لینا گوارا نہ کیا۔ امام حسن کوئی چھوٹی ہستی نہیں، چھوٹے مقام کا حامل نہیں امام حسن مجتبی، بلکہ میں پہلا جملہ آپ کی شان میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے گھر کی پہلی بہار کو حسن کہتے ہیں۔ جس کی ولادت ہو، جس کی ولادت پر مصطفیٰ کے لبہائے مبارک پہ مسکان آئے، میرے آقا مسکرا پڑے، اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ ابھی آپ نہیں سمجھے، جو حسین جس کا مقام سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، جس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی حضرت امام حسین کا ذکر گردن کو جھکا کے کرتے ہیں، فرشتے بھی حضرت امام حسین کے مقام و مرتبے کے گن گاتے ہیں،
گیت گاتے ہیں، وہ حسین جس امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ حسن مجتبیٰ کون؟ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، سخاوت کے سمندر تھے، اور ایسی سخاوت مشہور تھی، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسن، میں ببانگ دہل یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں میرے آقا نے حسنین کریمین کے لیے فرمائی، جتنی دفعہ میرے آقا نے حسنین کریمین کی شان بیان کی، امام حسن کا پہلا نمبر رکھا تھا، اور امت کو امام حسن کا نہ یوم ولادت یاد ہے نہ یوم شہادت یاد ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں نا، آپ کے کسی ایک بیٹے کے ساتھ کوئی بڑا ہی پیار کرے اور دوسرے کا نام ہی نہ لے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ جن کو لگے گا وہ چپ رہے، باقی بولیں۔ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تجھے مجھے اچھا نہیں لگتا، مصطفیٰ کیسے قبول کریں گے؟ آپ سخاوت کے پیکر تھے، بلکہ میں اگر عرض کروں تو آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک حویلی کے اندر ایک بندہ بیٹھا تھا، حبشی غلام تھا، روٹی کھا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا تھا۔ حضرات پوری توجہ میری طرف، روٹی کھا رہا تھا، روٹی اس طرح سے کھاتا تھا کہ لقمہ توڑتا تھا، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ کمال تھے نا وہ لوگ، عظیم تھے نا وہ لوگ جن کو کتے کی بھوک کا خیال تھا۔ ہم تو اپنے ارد گرد انسانیت کے روپ میں درندے پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ درندگی ہمارے اندر کتنی آ چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی۔ وہ گزر گئے لوگ جو انسان تھے، اب تو یہ انسانی پتلے میں کوئی اور مخلوق پھرتی ہے۔ وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ امام حسن اس کے پاس گئے، کہنے لگے بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، حبشی غلام کہنے لگا کہ حضور میں کھانا کھا رہا تھا تو یہ کتا میرے پاس آ گیا، اب میرا ایمان یہ تقاضا کرتا تھا، یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں خود کھاؤں، اس کتے کو بھوکا چھوڑ دوں، اس کتے کو بھوکا چھوڑ دوں، تو لہٰذا ایک لقمہ میں کھاتا ہوں، ایک لقمہ اس کو دیتا ہوں۔ اب امام حسن مجتبیٰ بھی مولا علی کے بیٹے تھے، حضرت سیدہ کائنات کے لخت جگر تھے، کائنات کے سب سے بڑے سخی کے نواسے تھے، میرے آقا کے نواسے تھے۔ آپ نے پتہ کیا یہ باغ کس کا ہے؟ فوراً اس بندے کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے اس باغ کی قیمت بتا کتنی ہے؟ پھر پوچھا وہ جو غلام ہے وہ تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ہے۔ فرمایا غلام کی قیمت بتا کتنی ہے؟ اس نے غلام کی قیمت بتائی، آپ نے غلام کی قیمت ادا کی، پھر آپ نے فرمایا یہ لے باغ کی قیمت بھی لے، باغ کی قیمت بھی ادا کی۔ پھر دوبارہ اس غلام کے پاس آئے، آ کے فرمانے لگے میں حسن مجتبیٰ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے تیرے عمل پہ خوش ہو کے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں صرف آزاد نہیں کرتا، سخیوں کا نواسا ہوں نا، سخیوں کا بیٹا ہوں، سخی کا بھائی ہوں، میں تجھے صرف آزاد نہیں کرتا، میں تجھے اس حویلی کا آج سے مالک بنا رہا ہوں، یہ حویلی بھی تیرے نام کی۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، وہ غلام کہنے لگا حضور آپ نے سخاوت کی انتہا کر دی، لیکن ہم نے بھی تو سخاوت آپ سے سیکھی ہے، ہم نے بھی تو آپ کے در سے سخاوت سیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور آپ نے یہ باغ کو میرے نام کر دیا، یہ مجھے ہبہ کر دیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ حضرات سخاوت کے پیکر کو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، امن کے پیکر کو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ اگر دھیمے لہجے میں کہہ دوں، جو تخت کو چھوڑ کر جو تاج اتار کے مصطفیٰ کے صحابی کے سر پہ رکھ کے امت کو، کٹی ہوئی امت کو جوڑ دے، اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس بحث میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی،
ایک بات اور سنیں، پھر مولا علی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کوفہ میں اپنی مسجد کے دروازے میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، دیہاتی تھا، آ کے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہنے لگا آپ ایسے ہیں، آپ کے ابا ایسے ہیں، آپ کے فلاں ایسے تھے، آپ کے گھر بار والے ایسے تھے، نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگا۔ اب توجہ کیجئے گا، مجھے برا کہے، آپ کو برا کہے، ہم اس کو بدلے میں 4 دفعہ برا کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو اس نے برا کہا، آپ کے ابا کو برا کہا، آپ کے گھر بار کو برا کہنے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کھانا کھلاؤں؟ نہیں سمجھے، آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤں؟ اس نے پھر برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا پانی پلاؤں؟ پانی پلاؤں؟ بھوکے لگتے ہو، پیاسے لگتے ہو۔ وہ مزید آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ اندر جا کے چاندی کے سکوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا، آپ نے اس کو عطا کی اور فرمایا میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے ہی تھے، اگر اور ہوتے تو اپنے نانا کا صدقہ وہ بھی عطا فرما دیتا۔ سمجھ آئیے حضرات، اتنی بات جس کو سمجھ آئیے وہ بولیں سبحان اللہ۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے۔ ایک بندہ جو امام حسن مجتبیٰ کو برا کہے، آپ کے خلاف بولے، آپ کو طعن و تشنیع کرے، آپ کے دل کو تکلیف دے، حضرت امام حسن مجتبیٰ اسے اتنا نواز دیتے ہیں۔ جو میرے آقا کے غلام امام حسن مجتبیٰ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، جو نفرت کرنے والوں کو اتنا نوازتے ہیں، وہ پیار کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے؟ جو نفرت کرنے والوں کو اتنا نوازتے ہیں، وہ پیار کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، اگر ہو سکے تو اجتماعی طور پر، اگر نہ ہو سکے تو اپنے اپنے گھروں میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے لنگر کا اہتمام کریں، آپ کے اصحال ثواب کا اہتمام کریں، آپ کو تحفہ پیش کریں۔ میرے آقا بڑے ہی راضی ہوں گے، سیدہ بڑی راضی ہوں گی، امام حسین بڑے ہی راضی ہوں گے۔ بلکہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ میرا صرف بھائی نہیں ہے، حسن مجتبیٰ میرا امام بھی ہے۔ آپ امام حسین سے پوچھیں نا کہ جناب آپ کا زیادہ مرتبہ ہے یا آپ کے بڑے بھائی کا زیادہ مرتبہ ہے، تو امام حسین ضرور کہیں گے کہ میرا مرتبہ چاہے جتنا بھی بڑا ہے، بڑا مرتبہ میرے حسن مجتبیٰ کا ہی ہے۔ لہذا حضرات بات کو تھوڑا آگے چلائیں۔ اب میں اس ہستی کی طرف آنا چاہتا ہوں، باب مدینۃ العلم۔ مولا علی دا ذکر نہ ہولی کیتا جاندہ ہے، نہ ہولی سنیا جاندہ ہے، اور میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس ہستی کا نام آتے ہی عاشقوں کے سینے ابل پڑتے ہیں۔ داماد رسول، برادر مصطفیٰ، خلیفۃ المسلمین، غم گسار مصطفیٰ، سیدہ کائنات کے شوہر، حسنین کے بابا جان، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا کیا مرتبہ آپ کا بیان کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کسی کے بھی فضائل میں جو سب سے زیادہ حدیث مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ خود جن کے فضائل بیان کریں اسے امام حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش آپ کی ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر، آپ نے سن رکھا ہے، ولادت ہو گئی، آنکھیں نہیں کھولیں، اماں پریشان ہو گئی، خدا جانے میرا بیٹا نبینا ہے، آنکھیں تو نہیں کھول رہا۔ میرے آقا سفر پر موجود تھے، میرے آقا سفر پہ تھے، آنکھیں نہیں کھولی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی، اماں پریشان ہے، نہ جانے میرا بیٹا کہیں نبینا نہ ہو۔ تیسرے دن میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا آئے، عرض کی اے محمد، اے بھتیجے دیکھیے گا کہیں بیٹا نبینا تو نہیں۔ میرے آقا نے ہاتھوں میں پکڑا، جیسے ہی ہاتھوں میں پکڑا مولا علی نے آنکھیں کھول دیں۔ اوہو، پھر عشق والے تو پکار اٹھے، کہنے لگے کہ نبینا نہیں تھے، نہ کوئی آنکھوں میں مسئلہ تھا، نہ کوئی آنکھوں میں تکلیف تھی، بلکہ مولا علی کی نیت اور ارادہ یہ تھا جب علی دنیا میں جائے پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ ڈالی جائے۔
پہلی نگاہ حضرت مولا کائنات کی مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی تھی، اور آخری بندہ جس نے مصطفیٰ کی تدفین کے وقت آقا کی آخری زیارت کی تھی اسے بھی علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ آخری بندہ بھی میں تھا جو مولا علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے باہر آئے تھے۔ آپ کی پیدائش ہو گئی، آپ کی پرورش آقا کریم نے اپنی گود مبارک میں کی، اپنے آستانِ مبارک پہ کی، پھر وقت گزرتا گیا، فتح مکہ کا وقت آ گیا۔ بات آپ نے سن رکھی ہے لیکن ایک نئے پیرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات پوری توجہ چاہوں گا۔ فتح مکہ کا وقت آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، چلے فتح مکہ کا بھی ذکر ساتھ ہو گیا، 17 رمضان اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ بھی ہے۔ تو فتح مکہ ہو گیا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے کافروں نے۔ کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ اب میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی کے ساتھ جس بت کو اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل زمین پہ آتا تھا۔ میرے آقا پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ گیا، حق آ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ سرکار اشارہ کرتے تھے، بت منہ کے بل نیچے آ جاتا تھا، پھر میرے آقا چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے، پھر بت منہ کے بل نیچے آ جاتا۔ کچھ بت نہ تھوڑا اونچا پڑے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ مولا علی کے نام تھے ایڈی ہولی سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ مولا علی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آقا حضور حکم۔ میرے آقا نے فرمایا علی کندھے پہ آنا، کندھے پہ کھڑا ہو جا، تجھے اونچا میں کرتا ہوں، کعبے سے بت تو گرانا۔ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کندھوں پہ آپ آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کندھوں پہ میں آؤں۔ میرے آقا نے فرمایا 2 قبیلے مل کر مصطفیٰ کا اکیلا بازو نہیں اٹھا سکتے، تو مصطفیٰ کا وزن کیسے اٹھائے گا؟ کندھے پہ تو آ، بت تو گرا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے علی کو اونچا کسی عام بندے نے نہیں کیا، علی کو خود مصطفیٰ نے اونچا کیا۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا۔ مولا علی سرکار کے کندھوں پہ آئے، مولا علی کندھوں پہ ہیں، بت کو نیچے گراتے ہیں، بڑے بڑے بت زمین پہ آئے، منہ کے بل گرے، ٹوٹ گئے، گراتے رہے، بالآخر بت ختم ہو گئے۔ پوری توجہ میری طرف، بالآخر بت ختم ہو گئے۔ جب اترنے لگے نا تو میرے آقا نے فرمایا علی جی حضور۔ فرمایا تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے، تم مصطفیٰ کے مچل جاؤ گے، مصطفیٰ کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں مچل جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے، ذرا یہ بتا تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے، ذرا یہ بتا تیرا ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ عرض کی حضور مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آسمان کو نہ پکڑ لوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا چل علی نیچے آ۔ توجہ، علی نیچے آ۔ حضرت مولا کائنات نے چھلانگ لگائی، نیچے آئے، عرض کرتے ہیں حضور، توجہ، عرض کرتے ہیں حضور میں حیران ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیسے؟ عرض کی حضور میں حیران یہ ہوا ہوں کہ اتنی اونچائی سے نیچے آیا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اتنی اونچائی سے نیچے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا علی تو ابھی سمجھا نہیں، تجھے اٹھایا مصطفیٰ نے تھا، تو ابھی سمجھا نہیں بات کو، تو کوئی عام بندہ نہیں، تجھے عام طریقے سے اٹھایا اور اتارا نہیں گیا، تجھے اس وجہ سے کچھ نہیں ہوا، تجھے اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اٹھانے والا نبیوں کا امام تھا، تجھے اتارنے والا فرشتوں کا امام آیا تھا۔ تو کوئی عام بندہ ہے، تجھے اٹھانے کے لیے نبیوں کا امام ہے، تجھے اتارنے کے لیے فرشتوں کا امام آیا۔ جس کسی کو مزہ آیا ہے بات سن کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرات توجہ کیجئے گا، میں حضرت مجدد پاک کی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں جتنے بھی ولی ہوئے ہیں مولا علی کی قطبیت کبریٰ کی برکت سے بنے ہیں۔
میں پہلے آپ کو مسئلہ عرض کر دوں. فرماتے ہیں کہ اس امت میں جتنے ولی بنے ہیں حضرت مولا کائنات کی مہر سے ولی بنے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ مولا علی کا تو وصال ہو گیا ہے، اب مولا علی کے بنانے سے کیسے ولی بنتے ہیں؟ حضرت مجدد پاک بولے، آپ فرمانے لگے تو علی کو کوئی عام بندہ سمجھتا ہے، تو علی کو کوئی عام بندہ سمجھتا ہے کہ وصال ہو گیا اب ولی نہیں بنا سکتے؟ مولا علی کی ذات تو وہ ذات ہے جو پچھلی امتوں میں جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ بھی مولا علی کی مہر سے ولی بنائے گئے. کہا گیا حضور یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھا، علی وہ بندہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم فرمایا کرتا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے جو عالم ارواح میں ولایت تقسیم کرے اسے علی کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی ولایتیں بانٹے اسے علی کہتے ہیں. بات آگے چلائیں. یہ منصب ہے کون سا؟ اسے کہتے ہیں قطبیت کبریٰ. کیا کہتے ہیں؟ قطبیت کبریٰ. دوسرا اس کو کہتے ہیں قاسم ولایت کا منصب. جو ولایت تقسیم کرے اسے کہتے ہیں قاسم ولایت. اور مولا علی یہ قاسم ولایت ہیں. جب حضرت مجدد پاک فرماتے جب حضرت مولا کائنات کا وصال ہوا تو یہ قاسم ولایت کا منصب حضرت امام حسن کے پاس آیا. پھر قاسم ولایت کا منصب حضرت امام حسن کے پاس آیا. جب حضرت امام حسن کا وصال ہوا یہ منصب حضرت امام حسین کے پاس آیا. جب حضرت امام حسین کا وصال ہوا یہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا. جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا یہ منصب حضرت امام باقر کے پاس آیا. جب حضرت امام باقر کا وصال ہوا یہ امام جعفر صادق کے پاس آیا. جب حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہوا یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا. جب حضرت امام موسیٰ کاظم کا وصال ہوا یہ منصب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، حضرت علی رضا کے پاس، پھر علی رضا سے حضرت امام نقی کے پاس، امام نقی کے بعد حضرت محمد تقی کے پاس، محمد تقی سے حضرت امام حسن عسکری کے پاس. جب حضرت امام حسن عسکری کا وصال ہوا یہ منصب حضرت غوث العظم کو عطا کیا گیا. اب قیامت تک یہ منصب میرے غوث العظم کے قدموں میں پڑا رہے گا. قیامت تک قطبیت کبریٰ اور قاسم ولایت کا منصب یہ حضرت غوث العظم کے قدموں میں رہے گا. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ منصب حضرت امام مہدی کو عطا کیا جائے گا. یہاں سے نا ایک بریک سا نقطہ ہے، ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، آپ تڑپ جائیں گے، چاس آ جائے گی آپ کو. امام حسن عسکری کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنا مسلح ایک غلام کو دیا. آپ نے فرمایا یہ مسلح سنبھال لو، ان قریب کچھ عرصے بعد بغداد کی سرزمین پہ ایک سید آئے گا، نام عبد القادر ہوگا، غوث العظم کے لقب سے مشہور ہوگا. یہ میرا مسلح ان تک پہنچا دینا اور بتا دینا کہ اب قیامت تک قطبیت کبریٰ کا منصب آپ کو عطا کیا گیا. توجہ، جو بات سمجھانے والی ہے وہ آگے ہے. حضرت امام حسن عسکری سے 210 سال بعد حضرت غوث العظم آپ بغداد میں تشریف لائے. کتنے سال بعد؟ 210 سال بعد. آپ کو پتہ ہے 210 سال بعد اس مسجد میں کیا ہوگا؟ بول لیں. آپ کو پتہ ہے 210 سال بعد آپ کے گھر والے کہاں ہوں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ 210 سال بعد میں کہاں ہوں گا؟ نہیں پتہ. امام حسن عسکری کو کس نے بتایا تھا؟ امام حسن عسکری کو کس نے بتا دیا کہ 210 سال بعد بغداد میں غوث العظم تشریف لائیں گے؟ حضرات یہ مولا علی کے بیٹوں 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 کی نظر کا کمال ہے. اگر مولا علی کے بیٹوں کے بیٹوں کی نظر کا یہ کمال ہے مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کی اولاد کو اتنی نظر عطا کی گئی ہے تو مولا علی کی نگاہ، اگر مولا علی کی نگاہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو مصطفیٰ کی نگاہ ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتی؟ حضرات بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ آخری باتیں. پھر جناب کون علی المرتضیٰ؟ میرے آقا نے فرمایا
अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। अब आपने सुभान अल्लाह कहते जाना, मैंने एक गुलदस्ता पढ़ना है, बात ख़त्म करें। मेरे आका ने फरमाया अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, फरमाया मैं मदीनतुल इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। फिर मेरे आका ने फरमाया लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहू का रूही, दमू का दमी। मेरे आका ने फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी बात मेरी बात। जो तुझसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, वो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, वो मुझसे प्यार करेगा वो तुझसे प्यार करेगा, जो तुझसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा। जो मेरा नहीं हो सकता वो तेरा नहीं हो सकता, अली जो तेरा नहीं हो सकता वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरा नहीं हो सकता वो तेरा नहीं हो सकता, जो तेरा नहीं हो सकता वो मेरा नहीं हो सकता। आखिरी बात सुने, फिर वो मंज़र था गदीर खुम, वो मौका था। अब बाद लोगों ने ना मौला अली को सिर्फ वली समझ लिया है, अलीउन वलीउल्लाह। हम कायल हैं, हमारे अक़ीदे का हिस्सा है कि मौला अली अल्लाह के वली हैं, अलीउन वलीउल्लाह। उनका सारा ज़ोर इस बात पे है कि मौला अली अल्लाह के वली हैं। और मैंने कहा तुमने क्या समझा मौला अली की शान को, तूने क्या देखा मौला अली का मर्तबा, तूने मौला अली को क्या माना? मौला अली तो जिसको पाँव की ठोकर लगा दे उसे भी वली बना देते हैं। तू क्या समझता है मौला अली को, तू क्या मानता है मौला अली को? अब वो मौका था, अब किसी की आवाज़ कम ना हो, हाथ थल्ले ना होवे ते जोर घाट ना लगे, आवाज़ नीची ना हो किसी की। अब वो मौका था, मौला अली को सरकार ने गदीर खुम के वक़्त की जगह पे खड़ा किया, हाथ पकड़ा, हाथ बुलंद किया। मेरे आका ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका इंज नहीं, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं प्यारा उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। हाथ देते हुए जोर घट ना लगे, हलाली मावा दे हलाली पुत्र बोलनगे अली हक अली हक अली हक। एक मिनट तवज्जो, चस नहीं आई बाखुदा, चस नहीं आई हकीकत मिंबर रसूल ते बैठा चस नहीं आई। मौला अली दा जिक्र इंज नहीं करीदा, मौला अली दा जिक्र ते इंज होवे ना, इधरों मौला अली दा ना निकले उधरों मदीने सरकार करम फरमा दे। इंज नहीं। चलो मैं आखांगा अली, तुस आखना है हैदर। की कहना है? हैदर। हैदर का माना क्या है? आपकी वालदा फरमाती हैं कि मौला अली की ना बिल्कुल छोटी सी उम्र थी, आप झूले में थे, तवज्जो मेरी तरफ, आप झूले में थे, मैं देखा, दूर से देखा एक बहुत बड़ा सांप आ गया, आके उसने अपनी फन खोली मौला अली के ऊपर। छोटा सा बच्चा, ऊपर इतना बड़ा सांप आ गया, माँ भी घबरा गई। लेकिन अभी माँ को भी नहीं पता था कि जो मेरी गोद में आया है वो है क्या, वो है क्या, उसका मर्तबा क्या है, उसकी बहादुरी क्या है। ये तो वो है ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। लेकिन माँ को नहीं पता था। फरमाती है मैं परेशान हो गई, उसने आके मौला अली के ऊपर ऐसे फन खोली, मौला अली ने ऐसे हाथ ऊपर किया, छोटे से पंजे के साथ उस अजदहा को, उस बड़े सारे सांप को पकड़ लिया और छोड़ा। उस वक़्त जब मर चुका था, माँ ऊपर आके कहती है बेटे तू ते हैदर है, तू ते हैदर है। हुण मैं आखना अली, तुस आखना हैदर। 10 वरा इंज आख्या जे कि नस्लां भी हैदर हैदर कर दिया जान, लोगों को पता चल जाए असा जनाब सिर्फ नबी दे सहाबा दे गुलाम नहीं, सिर्फ नबी दी आल दे गुलाम नहीं, असा नबी पाक दी हर निस्बत दा हया जिक्र करना। तवज्जो हज़रात, मैं आखना अली, तुसा की आखना है? हाथ देते ते जोर घट ना लगे, अली सवाद आ गया जी, अली 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 नाराए हैदरी। अल्लाह करीम आपकी मेरी हाज़री कबूल फरमाए।